کہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا، اللہ ہی ہمارا مالک، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، تو یہ بتاؤ کہ اب اس کے بعد تمہیں اور کون سی دلیل چاہیے اللہ کو اپنا رب ماننے کے لیے؟ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب گمراہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد کون سی ایسی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے سوائے گمراہی کی۔ معبود بتوں کے تراشے ہوئے یہ اسٹیچو جتنے کھڑے ہیں وہ اللہ کے مثل نہیں، اللہ کے برابر نہیں، اس لیے زیادہ دماغ مت لڑاؤ۔ اللہ اس مجسمے میں، اس اسٹیچو میں، اس تصویر میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کو چھوٹا دکھلا دیا، آپ نے اللہ کو عیبدار بنا دیا، یہ بتا کر کے کہ اس مورتی میں، اس تصویر میں بھی اللہ بستا ہے، یعنی بسنے کا مطلب یہی اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اللہ فرماتا ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ بت ہمارے رب نہیں ہے، تو یہ تو بتاؤ کہاں لوٹے جا رہے ہو؟ کیوں نہیں مانتے اللہ کو اپنا رب؟ کیوں نہیں مانتے اس کو اپنا خالق اور مالک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے ساتھ ہم سے اپنے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یہ حکم دے رہا ہے كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ابھی بھی تم لوٹ کر کے نہیں آؤ گے دین کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، تو سمجھ لو کہ تمہارے رب کا جو کلمہ ہے وہ ان لوگوں پر واجب ہو گیا، یعنی کون لوگ؟ الذین فسقوا، ان لوگوں پر ثابت ہو جائے گا جو فاسق لوگ، نافرمان ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سی بات واجب ہو جائے گی؟ انہم لا یؤمنون، کہ اللہ پھر تمہیں ایمان میں داخل ہی نہیں فرمائے گا، پھر تم چاہے کتنی بھی کوششیں کرتے رہنا۔ جب ایک مرتبہ اللہ نے راندے درگاہ کر دیا تو دنیا میں کوئی درگاہ ایسی نہیں ہے اور کوئی ایسا مکان اور کوئی ایسا مالک نہیں ہے جو اللہ کے دھتکارے ہوئے کو اپنے یہاں بنا دے۔ سمجھ رہے نا بات؟ اللہ کے دربار سے جو بھٹکا دیا گیا، جو گمراہ کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ اگر میری قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تمہیں ایمان نہیں دینا ہے تو اس کے بعد تمہیں ایمان مل نہیں سکتا ہے۔ ہر چیز میں تمہیں اللہ کے لیے شکوک اور شبہات نظر آئیں گے، کہیں پر بھی تمہارا دل جا کر کے نہیں ٹھہرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم لوٹ کر کے آ جاؤ، ابھی وقت ہے، ایمان قبول کرو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اللہ پھر ایک بار پھر شرک کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس کہتے ہیں نا اردو میں بکیا ادھیڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، هل من شرکائکم، کیا کوئی تمہارا کوئی شریک ایسا ہے؟ شریک سے مراد بت۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوی دیوتا ہے تمہارے پاس؟ من یبدأ الخلق، جس نے خلق کو، مخلوق کو، زمین اور آسمان کو، انسانوں کو، چرند پرند کو، حیوانات کو انہوں نے پیدا کیا ہو؟ کوئی ہے تمہارے پاس ایسا؟ کسی کے پاس فیکٹری ہو کہ صاحب ہمارے یہاں پر چڑیاں بنتی ہیں؟ کوئی معبود بتا دو جو یہ کہتا ہو کہ ہم طوطے بناتے ہیں۔ کوئی ایسا معبود بتاؤ جو کہتا ہو کہ ہم انسانوں کے بچے بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں ساری فیکٹریاں ہو گئی، لیکن اللہ نے جس چیز کو پیدا کر دیا اس جیسا آج تک کوئی سائنسداں پیدا نہ کر سکا، تو اللہ کے برابر کھڑے ہونے والے بت جن میں جان بھی نہیں ہے وہ اللہ کے برابر اور اللہ جیسا کیسے پیدا کر دیں؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا دکھاؤ ذرا جو تمہیں کوئی ایسا پیدا کر کے، مخلوق پیدا کر کے دے دے جو چیزیں ہم نے پیدا کی۔ ثم یعیدہ، پیدا کرنے کے بعد اسے کیا دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ جب پہلے میں ہی فیل ہو گیا کہ کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتا اللہ کے جیسا، تو دوبارہ زندہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ایک طریقے سے اپنی شان کے مطابق جملہ عطا فرمایا کہ دیکھو میری شان یہ ہے کہ میں نے ابھی بھی پیدا کیا، کوئی نقشہ نہیں،
کوئی کسی سے ہم نے کسی سائنٹسٹ سے نقشہ نہیں بنوایا کہ ہمیں آسمان کو کیسا بنانا ہے، زمین کو کیسا بنانا ہے، کیونکہ سائنس شروع بھی اسی کی مخلوق سے ہوتی ہے اور ختم بھی اسی کی مخلوق پر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری شان یہ ہے میں پیدا بھی کرتا ہوں، ماروں گا بھی، پھر دوبارہ پیدا کروں گا۔ ہے تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی دیوتا ہو تو دکھاؤ نا۔ جب نہیں ہے تو اب کیا ہونا چاہیے؟ آ جائے گی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آ جائے گی۔ اللہ بڑے پیار سے بلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ جو ہے نا، اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ مخلوق کو ابتداءً بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پلٹتے چلے جا رہے ہو؟ مطلب جب تمہیں سمجھ میں آ گئی، دلیل سمجھ میں آ گئی کہ پہلے بھی اللہ نے بغیر کسی نام و نشان کے اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود دیا۔ کوئی یقینی نہیں ہے کہ میاں بیوی شادی کریں گے تو اولاد ہوگی ہی۔ اگر ایسا ہوتا تو بے اولاد لوگ اللہ کے سامنے یا غیر اللہ کے سامنے بڑبڑاتے نہیں پڑتے۔ کوئی ضروری نہیں شادی ہونے کے بعد بیٹا یا بیٹی ہو، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے کسی سے اتھارٹی اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور کسی سے نقشہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنا عمدہ میں بنا سکتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا اس انسان کو، مجھے اور آپ کو۔ ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے ہی پیار ہونے لگتا ہے۔ بال ایسے کرتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، داڑھی کو کاٹتے ہیں، کبھی جو ہے اگر کوئی اسپورٹس آ جائے، کوئی چہرے پر کسی طریقے کا کوئی دھبا آ جائے تو ہم اس پر کریم لگاتے ہیں کہ اللہ نے جو خوبصورت بنایا تھا اس میں ذرہ برابر کمی آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے جب اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں، تو اب میرے پاس آ جاؤ، اب مسجد میں آ جاؤ، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اب ہر حال میں اللہ کو مانو۔ یہ کوشش مت کرو کہ اللہ دکھے گا تو مانیں گے۔ دہریت کا دور چل رہا ہے۔ آج جمعے کا بیان میرا تھا، نماز کو عنوان پر کیا، اللہ نے دل میں بات ڈالی اور موقع لگے تو آپ اس کو سنیے گا۔ میں نے ایک مفسر اور محدث کی بات کو نقل کیا ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے مجھے اور آپ کو قرآن سے بھٹکانے کا دور چل رہا ہے۔ اللہ پر سوال، اللہ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اللہ سب کچھ نظر آنے لگے، تمہارے پاس میں بیٹھنے لگے، تم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ اور پھر جنت کو پوشیدہ رکھنے کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، ایمان کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ ایمان تو کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا، جو چیز نظر نہیں آتی اسی پر ایمان لانا۔ امتحان تو یہی ہے، ہم دکھیں گے نہیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ مانیں گے۔ آج آپ کو کہا جا رہا ہے بھائی عالم لوگوں کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے، بھائی یہ لوگ پھر وہی دوسری باتیں بتاتے ہیں، پرانی باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن سے ہمیں اور آپ کو ہٹا دیا گیا، موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا، گلوبل ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں فجر کے بعد ایک دور تھا، آپ لوگ عمر دراز لوگ بھی ہیں اس مجلس میں، آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، مستورات پڑھتی تھی، مرد پڑھتے تھے، اور جو 40 کے اوپر تھا الحمدللہ اس کے یہاں بیٹھک میں تو آواز آنی ہی آنی تھی۔ اب سب ختم ہو گئی، اب تو بس وہی گانے اور بجانے رہ گئے ہیں۔ اپنی فوٹو لگائی، اس کے اوپر پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگایا اور اس کے بعد اپنے اسٹیٹس پر ڈال دیا۔ اسٹیٹس کا مطلب ہے اوقات۔ دیکھیے واٹس ایپ پر آپ اسٹیٹس دیکھتے ہیں نا، اسٹیٹس کا انگلش ترجمہ کیا ہے؟ اوقات۔ یعنی آپ اس پر اپنی اوقات دکھائیے، آپ کا ضمیر کہاں تک گرا ہوا یا کتنا بلند ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے واٹس ایپ کے اوقات دکھاؤ، آپ نے کیا دکھایا؟ اپنی بیوی کا فوٹو ڈال دیا۔
آپ نے اپنی جوان بیٹی کا فوٹو ڈال دیا، آپ نے اپنا ننگا فوٹو ڈال دیا، حافظ قرآن، یقین مانیے آپ بیوی کے ساتھ ٹہلنے جا رہا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں اور اسٹیٹس پر ڈال رہا ہے، پتہ چل گیا تیری کیا اوقات ہے، تو نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے۔ حافظ قرآن، اللہ نے کویت میں نوکری لگائی، پیچھے سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی ایسا ان کا کلپ ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر گانا نہ ہو۔ میرے بھائی، اگر آپ نے یہ بات ظاہر کی ہے تو مطلب آپ نے اپنی اوقات دکھا دی کہ دینی اعتبار سے میری اوقات کیا ہے۔ صرف مسجد میں ہی ہمیں اللہ والا نہیں بننا ہے، مسجد کے باہر بھی اللہ والا بننا ہے۔ تو یہ جو میں نیٹ کی بات کر رہا تھا، انٹرنیٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں، دھرم ورم چھوڑو، دین چھوڑو، مذہب چھوڑو، آؤ عیش پرستی کرو، چھوٹی موٹی زندگی ہے، اس کے اندر مزے لو، کچھ آپ کو مجھے مزے میں ڈال دیا اور قرآن چھوڑ دیا۔ اب نہیں آتی گھروں سے صبح ہی صبح نمازوں جو قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت میں اللہ کو قرآن سننا، اور اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو خاص طور پر اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ سنتا ہے اپنی رحمت سے، اپنی سماعت والی قدرت سے۔ فجر کا وقت ہے جس میں فرشتے تبدیل ہو رہے ہیں، کون اللہ والا، کون غیر اللہ والا، کس نے اپنی صبح اللہ کے لیے کی اور کس نے غیر کے لیے کی۔ آج ہماری صبحیں ایسے ہو رہی ہیں، یا تو ہاتھ میں بیڑی ہوگی، سگریٹ ہوگا، یا اس کے علاوہ جوان ہے تو موبائل ہوگا، فجر کی اذان ہو رہی ہے لیکن توفیق یہ نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا، اور یقین رکھیے جب امت کا تعلق قرآن سے ختم ہوا ہے ماضی میں، ملکوں کو کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ان کی نسلوں میں پھر دہریے پیدا ہو گئے، دین ختم۔ میرا اور آپ کا دین محتاج تھوڑی، بار بار میں اس بات کو عرض کرتا ہوں، میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ جب تک قرآن اس امت کے سینے سے لگا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث کو سینے سے لگائے رہو گے، محبت عقیدت کے ساتھ، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں۔ قرآن کریم، کسی نے کہا کہ بھئی کوئی ایسی کتاب آپ کے گھر میں، ہمارے اسکول میں لائبریری بنی ہے، جس کے گھر میں پرانی دورانی کتابیں ہوں وہ لے کر کے آ جائے۔ تو پتہ چلا بچے کلاس میں جو مسلمان تھے سب قرآن اٹھا کر کے لے آئے، بولے صاحب یہی وہ کتابیں جو ہمارے یہاں بس پڑھی نہیں جاتی، باقی ساری کتابیں پڑھی جاتی۔ آپ امت جب تک نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کی صدائیں آپ کے گھر کی دیواروں سے نہ جائیں۔ میری بات کو یاد رکھیے، اگر آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے، یقیناً ہم پڑھاتے ہیں، لیکن پڑھانے کے بعد قرآن الماریوں میں چلا جاتا ہے۔ میری بات اگر آپ کو بری لگے تو معذرت چاہوں گا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں؟ کون سی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں کہتے؟ اور موبائل جو آپ نے ہاتھ میں دیا، کنواری لڑکی کے، شادی شدہ عورت کے ہاتھ میں، کبھی آپ نے سوال کیا کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو وہی مثال ہو جاتی ہے، بزرگ دیتے ہیں تیز چھرا بچے کے ہاتھ میں تیز چھرا دے دیجیے آپ اور کہیں آپ کھیل لو اس سے، کیا دے پائیں گے آپ؟ نادان بچہ، 2-3 سال کا بچہ، تیز چھری اس کے ہاتھ میں دے دیں آپ اس کے چھوڑیے، کسی بچے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جب تک وہ اس کا ایکسپرٹ نہ ہو۔ کیوں نہیں دیتے بھئی آپ ہاتھ میں؟ بولے یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا پائے گا، اس سے نقصان ضرور ہو جائے گا۔ اور انٹرنیٹ چاقو سے زیادہ خطرناک ہے آپ کے ایمان کے لیے۔ آپ نے تصور نہیں کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر آپ کی بیٹیاں کر کیا رہی ہیں، ہماری بہنیں کر کیا رہی ہیں، بیویاں کر کیا رہی ہیں۔ آپ کو لگا کہ اس کے ہاتھ میں 3-4 سال کا بچہ ہے، یہ ویسے ہی پریشان کر رہا ہے ماں کو یا باپ کو، چلو اس کے ہاتھ میں موبائل دو اور چھوڑو، یہ اپنا اس میں لگ جائے گا، اپنے کام سے نکل جائے گا۔ آپ کام سے نہیں گئے، آپ کا بچہ ہی کام سے چلا گیا۔ خدا کے واسطے
موبائل کی دنیا کو آپ ان بچوں کو دیجئے جو بچے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کا انداز استعمال اس کو سکھا دیا ہے، آپ دے دیجئے، بہت فائدے ہیں، لیکن ہر ایرا غیرہ کو موبائل ہاتھ میں مت دیجیے۔ خاص طور پر جو ابھی نادان بچے 2 سال کے اوپر بڑے ایکسپرٹ ہو رہے ہیں آج کے دور میں، اور جو بچے ابھی 15 سال کی عمر تک یا اس سے اوپر تک اور اسکول کا بھی اس میں کوئی کام نہیں ہے، خدا کے واسطے ان کو موبائل مت دیجیے، ان کی آنکھیں بھی سلامت رہیں گی اور ایمان بھی سلامت رہے گی۔ اس عمر میں حکم کیجیے کہ آپ یہ بتائیے پارا آپ نے کتنا پڑھا ہے۔ اگر قرآن حفظ کر لیا ہے تو دن میں کم سے کم 5 پارے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہو، تمہارے حفظ کا کوئی مطلب نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارا رب تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ۔ صحیح ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہو؟ یہ جتنے بت کھڑے ہوئے ہیں، کم سے کم 33 لاکھ ایسے بت اور دیوی دیوتاؤں کو دنیا میں مانا جاتا ہے، تقریباً لاکھ میں کہہ رہا ہوں، کہیں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ کروڑ کی گنتی میں تھے، میں نے پڑھا تھا۔ کیسے خدا ہو گئے؟ ہر قدم میں خدا بدلتے چلا جا رہا ہے، خدا ہو گئے یا ان کی ورائٹیاں ہو گئی، یہ سب چیزیں جو چل رہی، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کوئی ایسا جو تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہو؟ ہر ایک جو بھی چیز دیوتا کے پاس جاؤ وہ الگ ہی کہہ رہا ہے، بولے مجھے دودھ چڑھا دو، اور مجھے جو ایک کھجوریں چڑھا دو، کوئی کہہ رہا ہے مجھے میوہ چڑھا دو، اور کوئی کہہ رہا ہے مجھے چادر چڑھا دو، اور کوئی کہہ رہا ہے مجھے لال دوپٹہ چڑھا دو۔ یہ کیا بدتمیزی والی بات ہے؟ اللہ دنیا کو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ اگر آپ دین اسلام پر آئیں، مسجدوں پر خرچ ہو رہے ہیں، مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں، یہ اللہ نہیں لے رہا ہے، یہ تو اللہ نے نظام بنا دیا۔ تمہارے مالدار پیسہ لگائیں گے، غریب فائدہ اٹھائیں گے، اجر میں دوں گا۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس کوئی ایسا جو سیدھی راہ دکھاتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی دیوتا نہیں ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے سیدھا راستہ دکھانے والا، ہم بتا رہے ہیں کون دکھائے گا سیدھا راستہ؟ وہ اللہ دکھائے گا۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اتنی وضاحت کے ساتھ بھی بتا دیا، پھر بھی تم انہی کی طرف جا رہے ہو۔ بابا ہی دیں گے، فلاں جاؤ، اتنی پہاڑی پر چڑھو، اتنی منزلیں چڑھو، اتنی پیریوں پر چڑھو، تو وہ کہتا ہے نا کہ اولاد کی منت پوری ہوگی، فلاں کی منت پوری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ انصاف سے کام لو۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ اکثر چلتے ہیں محض اٹکل پر۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم بتوں کے ساتھ میں یہ جو اپنی آستھا رکھے ہوئے ہو، یہ صرف گمان ہے، دین نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر ایک طرف تو گمان ہے، صرف ایسا ہو سکتا ہے بھئی یہاں سے ہوا ہے، انہیں فائدہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان میں بھی طاقت ہو۔ ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تو طاقتور ہے ہی ہے، ایک طرف تو بالکل حقیقی بات ہے، پختہ بات ہے، اور ایک طرف گمان ہے۔ بتاؤ کون سی مضبوط ہوگی؟ جو حقیقت پر مبنی ہے وہ جو ہے مؤثر ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی گمان حقیقت کے اور حق بات کے مقابلے میں ذرہ برابر فائدہ نہیں دیتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بلا شبہ اللہ تعالی ان تمام کاموں کا خوب جاننے والا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، لہذا تم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے ہو۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور یہ بھی بات واضح ہو گئی جن کو تم پوچھتے ہو وہ سب بوکس بیکار ہیں، صرف اللہ طاقتور ہے۔ تو بھائی اب خلاصہ یہ ہے، اب انہیں چھوڑ دو جو کسی کام کے نہیں ہے، جو ہر جگہ کام آتا ہے وہ اللہ ہے، اسے اپنا بات ختم ہو جائے گی۔ یہ آخری بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو نکات ہے خاص طور پر توحید والا عنوان ہے، اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے والا، اللہ پاک اس کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا جو اس وقت چل رہی ہے اور اللہ سے ہٹانے کی ہمیں کوشش ہے، آپ اپنے دن و رات پر ذرا غور کریں، اور بچوں پر خاص طور پر یہ جو ذہن کے اندر جو سوالات بھرے پڑے ہیں
ان سوالات کا جواب آپ کو قرآن ہی دے سکتا ہے. قرآن سے نسبت رکھیں، انشاءاللہ دجال بھی آ جائے گا تو آپ کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن قرآن چھوڑ دو گے تو کیوں، کیسے، کیا اور کون، اسی میں بات رہ جائے گی. اور کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ کسی کا ایمان سلب ہو جائے، کیونکہ جو جواب وہ چاہتا ہے وہ قرآن میں ہے اور قرآن اس سے آتا نہیں ہے، تو جواب کہاں ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی حقیقت پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.